الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ علمی کمالات۔ روایت و درایت حدیث، اصول حدیث، سند اور اسماء الرجال میں مہارت اور حذاقت کے مالک تھے۔ تفقہ اور فقہی بصیرت میں اعلیٰ دستگاہ حاصل تھی۔ آپ کی فقہی تحقیق و تدقیق بسا اوقات حضرت مجدد صاحب کے اشکالات کے لیے اطمینان کا باعث بنتی تھی۔ حضرت مجدد صاحب اس بے نظیر مہارت و بصیرت سے مسرور ہو کر دعائیں دیتے، اپنی خوش نصیبی پر ناز اور فضل ایزدی کا شکر ادا کرتے۔ زہد و تقوی۔ ابتدائی شعور سے پابندی شریعت، تقوی اور طہارت میں والد بزرگوار کا نمونہ تھے۔ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریص اور ہر ایک موقع پر عزیمت پر عمل کے عادی تھی۔ دنیاوی تدبیر و تدبر۔ اخروی معاملات میں کمال عقل کے ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی تدبر اور حسن تدبیر کے مالک تھے۔ حضرت مجدد صاحب اکثر معاملات میں مشورہ فرماتے اور ان کی رائے کو پسند فرماتے۔ روحانی کمالات۔ حضرت مولانا سید غلام علی شاہ صاحب دہلوی مجدد میں 12 کی مجلس میں ذکر آیا کہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجدد صاحب کے دونوں صاحبزادے تجدید ملت اور مجددیت میں حضرت مجدد صاحب کے شریک ہیں۔ حضرت سید غلام علی شاہ صاحب نے فرمایا، اور تو کچھ معلوم نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حضرت مجدد صاحب تحریر فرماتے ہیں، میرا اور میرے لڑکوں کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مصنف شرح وقایہ اور ان کے دادا کا۔ مصنف شرح وقایہ کے دادا سبقاً اپنی مشہور تصنیف وقایہ تالیف فرماتے جاتے تھے اور مصنف شرح وقایہ یاد کرتے جاتے۔ اسی طرح جو علوم و معارف ہم پر منکشف ہوتے رہے، ہمارے دونوں لڑکے محمد سعید و محمد معصوم خود بخود ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہرحال امور باطنیہ میں حضرت مجدد صاحب کے رازدار تھے اور ملی خدمات میں شریک کار۔ امراض ظاہری کے مریض ان کی توجہ سے شفایاب ہوتے تھے اور امراض باطنی کے بیمار ان کے تصرف سے شاہراہ جمعیت خاطر پر گامزن۔ مختصر یہ کہ وہ قطب المحققین وارث المرسلین خواجہ نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز کے اس قول کے مصداق تھے، ما فضلیہ نیم۔ ان کے جلالت و عظمت کے لیے صرف ایک واقعے کا نقل کر دینا کافی ہے۔ ایک مرتبہ مشاہدہ کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتماع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدر مجلس ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک درخواست سے بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ رسالت پناہ روحی فدا نے جواب تحریر فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ درخواست میں تحریر تھا، حضرت مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے، محمد سعید علماء راسخین اور زمرہ سابقین میں سے ہے، خلیل خدا ہے۔ خلت جو مجھ سے جدا ہوگا وہ محمد سعید کو عطا ہوگا۔ عروج و نزول کے جس مقام پر میں پہنچا، محمد سعید میرے ہمراہ تھا۔ محمد سعید خازن رحمت ہے، قیامت کے روز خزائن رحمت کی تقسیم محمد سعید کے سپرد ہوگی۔ مقبولیت دعا۔ سرہند شریف میں وبا کی کثرت ہوئی، لوگ حاضر خدمت ہوئے، دعا کی التجا کی، اسی وقت سے وبا کافور ہو گئی، جتنے بیمار تھے شفایاب ہوئے۔ جمال ظاہری۔ باطنی جمال و کمال کے ساتھ ظاہری جمال بھی اس درجے کا تھا کہ دیکھنے والا فرفتہ ہو جاتا تھا۔ حج بیت اللہ شریف۔ عالمگیر اور دارا شکوہ میں چشمک رہا کرتی تھی۔ حضرت موصوف حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عالمگیر حاضر خدمت ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، جو ترویج شریعت کا عہد کرے وہ کامیاب ہوگا۔ عالمگیر نے عہد کیا، فرمایا انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ زیارت حرمین شریف کے موقع پر کمالات روحانی کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ جب بعافیت واپسی ہوئی تو حکومت عالمگیر عروج پر تھی۔ وفات۔ عالمگیر نے دہلی شریف لانے کی درخواست کی۔
دہلی تشریف لانے کی درخواست کی۔ حضرت موصوف نے معذرت فرمائی، مگر جب عالمگیر کا اصرار زیادہ بڑھا آپ دہلی تشریف لائے۔ آپ دہلی میں قیام فرما تھے کہ مرض کا آغاز ہوا۔ امید زیست منقطع ہونے لگی تو آپ نے چاہا کہ سرہند پہنچ جائیں۔ پالکی کے ذریعے سرہند روانہ ہوئے۔ راستے میں سنبھال کا مقام پر بتاریخ 27 جمادی الثانی 1070 ہجری میں دائی اجل و لبیک کہا، 65 سال عمر پائی۔ جنازہ مبارک سرہند پہنچایا گیا اور حضرت مجدد صاحب کے مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ 70-80 سال بعد کثرت بارش کے باعث قبر مبارک بیٹھ گئی، جنازہ کھل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جسم شریف ماہ کفن بجنسی محفوظ تھا اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپ کے 5 فرزند اور بہت سے خلفاء آپ کے بعد آپ کے علوم و معارف کے وارث بنے۔ العروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز، مجدد الفسانی کے فرزند ثالث جلیل القدر خلیفہ کمالات مطہرہ کے امام، ولادت باسعادت 1007 بمقام بسی متصل سرہند۔ اسی سال حضرت مجدد صاحب خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے، محمد معصوم کی ولادت ہمارے لیے مبارک ہوئی کہ ایسے شیخ کامل یکتائے روزگار کی خدمت حاصل ہوئی۔ تعلیم، والد بزرگوار برادر محترم محمد صادق صاحب اور شیخ طاہر صاحب خلیفہ حضرت مجدد صاحب سے عقلی اور نقلی علوم حاصل کیے اور جملہ علوم و فنون میں اعلیٰ دستگاہ حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کرتے تھے، بابا ہمیں تم سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، جلد تحصیل علوم سے فارغ ہو جاؤ۔ لمبا قد، پراندام، گندمی رنگ، ابرو کشادہ، بینی بلند، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ اور تمام اعضاء خوبصورت اور مناسب خط بھرا ہوا، داڑھی سفید۔ اخذ طریقت، 11ویں سال والد ماجد سے بیعت ہو کر تعلیم طریقت شروع کر دی۔ عمر مبارک 14 سال تھی کہ ایک خواب دیکھا، میرے بدن سے ایک نور آفتاب کی مانند نکل رہا ہے، سارا عالم اور عالم کا ذرہ ذرہ اس سے روشن ہے، اگر یہ غروب ہو جائے تو سارا عالم تاریک ہو جائے۔ حضرت مجدد صاحب نے تعبیر فرمائی، تم قطب عالم ہوگے، یہ بشارت ہے، یاد رکھو اور کوشش کرو۔ 16 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت پا کر سلوک طریقت کی جانب ہمدن متوجہ ہو گئے اور بہت جلد اعلیٰ مدارج طے کر لیے، حتیٰ کہ حضرت مجدد صاحب کی اولاد میں سب سے سبقت لے گئے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ہر دو صاحبزادگان والد ماجد کے ساتھ مدارج عالیہ کو طے کرتے ہوئے مجددی خدمات میں شریک اور مددگار تھے۔ اس رفاقت اور تعاون کے متعلق حضرت مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے، میری اور ان بچوں کی مثال شارع وقایہ اور ان کے دادا جیسی ہے۔ اس مضمون کو حضرت خواجہ معصوم کے برادر زادہ اور خلیفہ حضرت خواجہ عبدالاحد وحدت نے منظوم فرمایا ہے۔ اخلاق، جانشین مجدد کے اخلاق کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کا صحیح جانشین ہے، جس کو قطبیت کی بشارت مجدد صاحب نے دی اور دنیا نے اس بشارت کو صحیح تسلیم کیا۔ یہی آپ کی تعلیم تھی اور یہی آپ کا طرز کہ تم خوش دل ہو یا کسی وجہ سے تنگ دل، مگر اچھے یا برے جس سے بھی ملو کشادہ پیشانی اور وسیع اخلاقی کے ساتھ ملو۔ جو شخص جو معذرت کرے اسے قبول کرو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، کسی پر اعتراض مت کرو، نرم اور ملائم بات کہو، گفتگو میں سختی ہرگز مت برتو۔ نماز، روزہ، شب بیداری اسباب بندگی اور عبادت کے طریقے ہیں، درویشی نہیں۔ کسی سے رنجیدہ نہ رہنا، کسی کو رنجیدہ نہ کرنا درویشی ہے، اگر یہ حاصل کر لو گے واصل ہو جاؤ گے۔ کسی نے محمد بن سالم رحمہ اللہ سے پوچھا،
اولیاء اللہ کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا گفتگو میں نرمی، اخلاق کی عمدگی، کشادہ پیشانی، سخاوت اور استغنا، دوسروں پر اعتراض نہ کرنا، معذرت کرنے والوں کی عذر قبول کرنا، خدا کی ساری مخلوق پر شفقت، سخاوت، غیر مستطیع احباب، تنگ دوستوں اور مفلسوں کے لیے گویا آپ مربی تھے، جب ضرورت کا اظہار کیا جاتا اس کو پورا فرماتے، ورنہ ہمدردانہ کوشش کرتے۔ بسا اوقات اظہار ضرورت سے پہلے ہی آپ کی ذکاوت اور فراست ایمانی ضرورت مند کے چہرہ بشرہ سے اس کی ضرورت معلوم کر لیتی اور حاجت روائی کر دیتی۔ ایک شخص کے یہاں کچھ مہمان آ گئے، وہ خود فاقے سے تھا، اس پر مہمانوں کا بار، وہ فوراً بارگاہ معصومی میں حاضر ہوا، مگر فرط ادب اور حیا کے باعث کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ کے یہاں آم آتے تو فی کس 10 آم دیتے، چنانچہ آپ نے فرمایا ان کو 10 آم دے دو، اور 10 ان کے ایک مہمان کے، 10 دوسرے کے، 10 تیسرے کے، غرض 70 آم ان کو عنایت فرمائے۔ پھر کچھ اشرفیاں مرحمت فرمائی اور ارشاد ہوا تم خود کو اولاد کی طرح سمجھو، جب ضرورت ہو ہم سے طلب کرو۔ قناعت و استغنا۔ والد ماجد نے فرما دیا تھا، فرزند خانقاہ کی ٹوٹی چٹائی کو تخت سلطنت سمجھو، پرانی جھوپڑی اور سوکھی روٹی پر قناعت کرو، صحبت امراء اور مجلس بادشاہ سے پرہیز رکھو۔ حضرت معصوم رحمہ اللہ نے اس عہد پر زندگی ختم فرما دی۔ شاہ جہاں کی تمنا تھی کہ حضرت خواجہ کی رفاقت حاصل ہو، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ عالمگیر بارگاہ معصومی میں حاضر ہوا، حلقہ بگوش ارادت ہوا، محل ثنائے شاہی میں رفاقت و ہم نشینی کی تمنا کرتا رہا، لیکن قطب عالم کے لیے کب ممکن تھا کہ وہ جگہ سے جنبش کرے؟ جب اصرار زیادہ کیا تو حضرت نے اپنے صاحبزادے مولانا سیف الدین صاحب کو عالمگیر کی باطنی تربیت کے لیے بھیج دیا۔ احترام اکابر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔